اجازت نہ ہو تو نہیں پڑھ سکتے۔ فرمایا یہ اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ دوڑو کامیابی کی طرف۔ فرمایا کامیابی کہاں سے ملے گی؟ وہ کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں سجدہ کرنے کی وجہ سے ملے گی، اللہ کی پاک بارگاہ میں جھکنے کی وجہ سے ملے گی۔ یہ 8 دنوں بعد، یہ 8ویں دن کا یہ جمعۃ المبارک، جسے ہم محض عام سمجھتے ہیں، جسے ہم ایک جو ہے وہ عام نماز کی طرح سمجھتے ہیں، اللہ اکبر، اگر ہم اس کی فضیلت کو جان لیں، اگر ہم اس کی فضیلت پر عمل کر لیں، اللہ اکبر، ہماری دنیا بھی انشاءاللہ سنور جائے گی، قبر و حشر بھی سنور جائے گی۔ فرمایا گیا جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر دن کہ آفتاب نے اس پر طلوع کیا جمعہ کا دن، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی جنت سے اترنے کا انہیں حکم ہوا، اور قیامت ہی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ یہ فضیلت جمعۃ المبارک کی بیان کرتے ہوئے تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان لب اقدس مبارک کو ہلایا ہے جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ محبوب اس وقت تک تو بولتے ہی نہیں ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر نہ آ جائے، الا وحی یوحا، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ نازل ہو جائے۔ میرا محبوب تو اس وقت تک بولتا نہیں ہے جب تک کہ میرا امر نہ آ جائے، میرا حکم نہ آ جائے۔ تو یہ فضیلت ہے۔ فرمایا یہ جمعۃ المبارک ایسا عظمتوں والا دن ہے کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، جب بنایا گیا، فرمایا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اور اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں بھیجا گیا، جنت کے محلات میں بھیجا گیا، جب جنت کے رحمتوں اور برکتوں والے خزینوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو داخل کیا گیا، جب جنت کے مقامات کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے ساتھ، سر کی ان آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ فرمایا، تو فرمایا وہ دن کوئی اور نہیں تھا بلکہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہوا، کریم خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر بھیجا، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب اس زمین پر بھیجا، فرمایا جب جنت سے حضرت آدم اور حضرت اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا زمین پر آئے، فرمایا وہ دن بھی کوئی اور نہیں تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوبانہ دن جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا آپ زمین پر تشریف لے آئے تھے۔ اور فرمایا یہ اس قدر جو ہے وہ عظمتوں والا دن ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جب قیامت قائم ہوگی وہ دن بھی کوئی ہفتہ اتوار نہیں بلکہ فرمایا وہ جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہوگا، جس دن اللہ تبارک و تعالی قیامت برپا فرمائے گا، جس دن کریم خدا اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوگا اور ساری کائنات کے جن و انس کو زندہ فرما کر کریم خدا پوچھے گا، اب بتا انسان میں نے تجھے نعمت عطا کی، تو نے کیا ہے؟ تو نے میری عبادت کی، مجھے سجدہ کیا، میری بارگاہ میں جھکا، مجھے مانا، میری مانی، میرے محبوب کو مانا، میرے محبوب کی مانی کہ نہیں مانی؟ تو فرمایا یہ وہ دن ہوگا جب جو ہے وہ زبانیں گنگ ہو جائیں گی، اعضاء بولیں گے، ہاتھ بول کر کہیں گے اللہ اس بندے نے تیری نافرمانی مجھ سے کروائی ہے، آنکھ بول کر کہے گی اللہ اس بندے نے میرے سے تیری نافرمانی کروائی ہے، فرمایا پاؤں بول کر کہیں گے اللہ اس بندے نے میرے سے تیری نافرمانی کروائی ہے، یہ چل کر مجھ سے
تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے تو نہیں آتا تھا، جمعہ تو پڑھنے کے لیے وقت پر نہیں آتا تھا، تیری بارگاہ میں جھکنے کے لیے تو نہیں آتا تھا، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے تو نہیں جاتا تھا۔ اللہ یہ جاتا تھا تو تیری نافرمانی کرنے کے لیے جاتا تھا، اللہ یہ جاتا تھا تو گناہ کرنے کے لیے جاتا تھا، اللہ یہ جاتا تھا چل کر تو فرمایا یہ لوگوں کو برائی کی طرف رغبت دلانے کے لیے جاتا تھا، لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے یہ بندہ چلتا تھا۔ اللہ اکبر، فرمایا ہر اعضاء اس بندے کے خلاف بولے گا۔ فرمایا